اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ پاکستان کے نوجوان مر رہے ہیں، خدا کا واسطہ خوف کرو۔ عمران خان کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو کیا ہدایت دی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پاکستان میں جو موجودہ سیاسی حالات ہے اس پر بحث کریں گے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ ہمارا ویلاگ سنتے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں کہ کیا آپ کو ہماری رائے اچھی لگتی ہے، نہیں لگتی، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، وہ آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے ایک ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، وہ آپ میری جا کر کمیونٹی میں جا کر دیکھ سکیں گے۔ میں 2 گھنٹے میں وہ اس کو پوسٹ کر دوں گا، اور میں اس کے پر ریسرچ مکمل کر لی ہے، اور تھوڑا سا کام رہتا ہے اس پر میں کمیونٹی میں کر دوں گا کہ پاکستان کے نوجوان کس وقت کس علاقے میں ڈوبے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں جو اس وقت معاشی حالات ہیں، جو ایک کل صاحب کہہ رہا تھا کہ ملک ترقی کر رہا ہے، اس پر میں جواب نہیں دوں گا، میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ دیکھیے، سب انسان جو بھی کر لے، سب کچھ کر لے، لیکن انسان موت کو گلے نہیں لگا سکتا۔ آپ جو بھی ہوں، ہر چیز کر سکتے ہیں، آپ چوری کر سکتے ہیں، آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، آپ کسی کو کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے کہ انسان موت کو گلے نہیں لگاتا۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں 80% موت اور 20% بچنے کے چانس بھی کم ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں، دیکھیے حقیقت بتاتا ہوں، ہم جس سے ہم گزرے ہیں، ہمیں پتہ ہے، وہ ہم بات بتائیں گے، کیونکہ ہمیں جو پتہ ہے، ہم جو نے کیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے ہزاروں کروڑوں لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان میں سرکاری ملازم، اگر آپ کے پاس سفارش نہیں ہے، دوسرا آپ کے بابا قائد اعظم نہیں ہے، قائد اعظم سے مراد آپ کے پاس پیسے نہیں، اگر آپ ایک سپاہی کی، ایک چپڑاسی کی، ایک ہسپتال میں سرکاری کوئی چیز میں آپ کے پاس اگر سفارش یا رشوت نہیں، آپ ملازمت نہیں ہو سکتے، چاہے آپ فوج میں ہو، چاہے FC میں ہو، چاہے رینجر میں ہو، چاہے پنجاب پولیس میں ہو، چاہے نیم میں ہو، چاہے FBI میں ہو، چاہے جس میں میں نے ابھی FIA کا IBA کا ٹیسٹ دیا، جو آسان تھا، مجھے کنفرم تھا، لیکن اسے پتہ ہے کہ میں نہیں ہو سکتا، نہ میں ہو سکتا، کیونکہ میں بھی ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسی طرح ہم روزانہ کی ٹرائی کرتے تھے۔ میں نے 2021 میں 2019 میں مجھے شوق تھا جب میں نے FA کیا تھا 2019 میں، اس کے بعد میں نے آرمی میں ٹرائی کیا تھا، لیکن میری سفارش نہ ہونے کی وجہ سے میں بھرتی نہیں ہو سکا، کیونکہ پھر میں آگے پڑھنے شروع کر دیا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو پرسنل ایک چیز، ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ آگاہ کروں، کیونکہ زمینی حقائق جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے۔ آپ اس پر میری بات پر اتفاق کریں گے یا نہ کریں، آپ اس بات پر اتفاق کریں گے جو پاکستان کے حالات ہیں، یہاں ایک سرکاری ملازم سے لے کر آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کیا ہوں یا نہ ہوں۔ دیکھیے، اس کے بعد ہم نے FC میں بھی اپلائی کیا۔ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں FC میں، پنجاب پولیس میں، اسلام آباد پولیس میں، کئی جگہوں پر مجھے دوست جب آپ ملتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس سفارش ہے یا آپ نے کسی کو پیسے دیے، ہم نے کہا نہیں، تو وہ کہتے تھے آپ پھر اپنے وقت اور اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، جب تک یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ یہاں نہیں ہو سکتے۔ اس کی بات مجھے سمجھ آ گئی، پھر ہم نے کہا کہ اس سے بہتر ہے اپلائی نہ کریں۔ پھر میں نے 1 سال ہو گیا کہ نہ میں نے کسی پر جگہ پر اپلائی کیا، نہ کسی چیز پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ اس لیے پاکستان کے نوجوان مایوس ہو رہے ہیں، چاہے KPK میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، سرحد میں ہو، جس علاقے میں بھی ہوں، خیبر و گلگت بلوچستان میں، کشمیر ہو، ہر نوجوان مایوس ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں یورپ، برطانیہ، ترکی یا کس میں چلا جاؤں۔ میں ان تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، رزق اللہ نے وعدہ دے رہا کہ آپ اپنے ملک میں رہ کر کوشش کریں۔ ہاں، اگر آپ بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں تو قانون کے ذریعے جائیں۔ آپ دبئی میں
جائیں آپ مڈل ایسٹ میں جائیں، وسطی ایشیا میں جائیں اور قانون کے تحت جائیں، اپنی زندگیاں ضائع مت کریں۔ دیکھیے جب کشتی ڈوبتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا خاوند ہوتا ہے، بہت سا کہ امید چاہتے ہیں جو امید ایک لے کر جا رہا ہے۔ جب امید مجھے اس وقت بہت افسوس ہوا جب ایک 13 سال نوجوان کشتی میں سوار تھا، وہ ڈوب گیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ یورپ کیوں جا رہا تھا؟ دیکھیے ہم نے ان سے آزادی حاصل کی ہے، کیا ہم نے برطانیہ سے آزادی اس لیے حاصل کی تھی ہمارے نوجوان اس ملک جانے کے لیے پانیوں میں ڈوبیں یا کسی اور میں ڈوبیں، یا اپنی یہ موت خودکشی کرنے کے مترادف ہے کہ جو لوگ پانیوں میں جو ڈوبتی ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نوجوان بے روزگار ہے، نہ پاکستان میں وسائل ہیں۔ ہاں حکومت کو چاہیے تھی کہ بلا سود قرضے دے نوجوانوں کو، جو کس کی بھی ہو، پاکستان ریاست کو چاہیے پاکستان کے نوجوانوں کو قرضے دے۔ اسٹیڈیم بنانے سے بہتر تھا جہاں 8 ارب پاکستان کے غریب نوجوانوں کو دیں، جہاں بے روزگاری وہاں لوگوں کو فنڈ کریں، وہ اپنا کاروبار کریں، وہ اپنی مویشی لیں، بکریاں لیں یا چیز کاروبار کریں، کوئی کام کریں۔ دیکھیے جب تک یہ کام نہیں ہوگا جس طرح عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ عوام کی معیشت دیکھے، کسانوں کی جو آب و خبریں ہمیں مسئول رہی ہیں، لوگ کسانوں نے اپنی کچی فصلیں بیچنا، گھاس کی شرح بیچنا شروع کر دے۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر گندم کا ریٹ نہ مزید خرچہ ہو جائے گا تو پھر ہمارا پروگرام تو شیر المرت کی طرح ہو جائے گا۔ دیکھیے کسان پریشان، مزدور پریشان، ملیں بند، ہر چیز انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ دیکھیے سیاسی اختلاف اپنی جگہ رکھیں، لیکن جب سب سے پہلے آپ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ دیکھیے نوجوان، اگر اس سال گندم کا ریٹ میں لکھ کر دے رہا ہوں، آپ بری لگے یا نہ لگے، میں کسانوں سے پوری ریسرچ کے مطابق میں آپ کو ایک بتا دوں کہ میری تعلق زراعت کے شعبے سے اور میں اس سے بخوبی واقف ہوں کہ اگر جو اس وقت کسانوں کے خرچے ہو چکی ہیں، اگر 10 سے 12 ہزار بوری نہیں ہوگی تو کسانوں کی معیشت تباہی و برباد ہوگی، اور اگلے سال کسان کپاس کی کاشت نہیں کریں گے۔ اور اس کی تفصیلات میں آپ کو ویلاگ پر بنا کر دوں گا۔ گندم میں 1-2 دن میں اس پر کام کروں گا اور آپ لوگوں کو تفصیلی ویلاگ بناؤں گا۔ اگر گندم کا ریٹ نہیں ہوگا تو کپاس کی کاشت نہیں ہوگی، یہ میں تفصیلی ویلاگ اگلا 2 روزوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ دیکھیے اس پر تو بات آتی ہے کہ پاکستان میں بہت سے کشتی ڈوبتی ہیں تو خاندانوں کے اجڑ جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر میرا پیغام آپ لوگوں یہ شیئر کریں تو آپ لوگ اس پر اتفاق کریں۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا ہے جو 8 فروری میں لوگ MNA جو نہیں نکلے ان کی مجھے رپورٹیں پیش کی جائیں، جس پر آپ کو معلوم ہوگا کہ شیر افضل مروت کو میں نے شیر افضل مروت پر پہلے سخت ویلاگ بنایا تھا۔ میں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو نکالا گیا، لیکن افسوس میں اس پر الگ ویلاگ بناؤں گا کیونکہ ہم نے دونوں ٹاپک پر شیئر کرنے ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت کی جو غلطیوں میں سے غلطی تھی وہ سوشل میڈیا کے پیغام پر، جیسے آپ جانتے کہ عمران خان کی جو طاقت تھی سوشل میڈیا، اس پر فواد چودھری، اور اس پر تیسرا سلمان اکرم راجہ سے لڑائی کیوں لینا۔ آپ خیبر پختونخوا سے اپنے تک رہتے، لیکن جب آپ سلمان اکرم راجہ کی طرف جائے تو یہ بہت افسوس ہے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس پہ جو وکیل دلائل تھی میں وہ بھی ویلاگ بناؤں گا سلمان اکرم راجہ کو، اور آپ جا کر کمیونٹی میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ IMF کے نمائندوں کو جو میں نے خط لکھا ہے جو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ڈوزیئر، وہ IMF کو پیش کیا جائے۔ IMF آج پاکستان کی بار کونسل سے ملاقات کرے گا اور یہاں بات ہوگی۔ دوسرا، دیکھیے کہ پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں جس وقت میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، یہ آپ لوگ بھی مجھ سے بہتر اور بخوب جانتی ہیں۔ دیکھیے حالات اور معیشت کس طرح کے، عمران خان کے تیسرے خط پر نیکسٹ ویلاگ ہوگا، اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو دیں۔ دیکھیے ہم تو پاکستان کے موجودہ حالات سے، پاکستان کے اب تو نون لیگ کے لوگ بھی کہتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔